السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشق قاسمی چینل کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ ساتھ گرمی کا موسم بھی شروع ہو چکا ہے۔ گرمی کے ساتھ موسم گرما کے پھلوں کا بھی آغاز ہو چکا ہے، جن میں ایک پھل تربوز ہے، جس کو ہر کوئی رمضان کے مہینہ میں افطار کے ساتھ کھانا پسند کرتا ہے۔ یعنی موسم گرما میں یہ رمضان کے لیے سوغات سے کم نہیں۔ آج ہم آپ کو تربوز کی چند ایسے فوائد بتانے جا رہے ہیں جن سے آپ شاید ہی واقف ہوں، اور ساتھ میں تربوز کے بارے میں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی آپ کو بتائیں گے۔ تربوز کے حیران کن فوائد کیا ہیں، اس تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل عشق قاسمی کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل عشق قاسمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے تربوز مزاج کے اعتبار سے سخت تر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے اس کے اوپر کا چھلکا نہایت موٹا رکھا ہے تاکہ یہ پھل موسم کی گرمی سے محفوظ رہ سکے۔ ریتیلی علاقوں کا تربوز کچھ زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ پکے ہوئے پھل کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس پر ہلکا سا ہاتھ مارے تو اندر سے مدھم سی آواز آتی ہے، یہ پکے پھل کی علامت ہے۔ دوستو، تربوز کو کھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تربوز کو بازار سے ثابت خرید کر لائیں اور ٹھنڈ کر کے کاٹ لیں اور کالا نمک چھڑک کر استعمال کیا جائے تو یہ جلد ہضم ہو جائے گا اور کوئی نقصان نہیں دے گا۔ تربوزہ کھانا کھانے کے 2-3 گھنٹہ بعد کھائیں اور کھانے کے بعد 2-3 گھنٹہ پانی یا اور کوئی چیز نہ کھائیں۔ تربوز بھی دیگر پھلوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو نہ صرف بھوک مٹاتا ہے بلکہ پیاس بھی ختم کرتا ہے۔ تربوز کے کچھ فوائد یہ ہیں۔ تربوز بہت مزیدار اور تازہ دم رکھنے والا پھل ہے جو انسانی جسم کے لیے بے حد مفید ہے۔ تربوز میں وٹامن اے اور سی کے علاوہ بہت سی صحت مند مرکبات پائے جاتے ہیں، جبکہ اس کے ایک کپ میں 46 کیلوریز پائی جاتی ہے۔ پانی کی وافر مقدار، تربوز میں پانی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے جو انسانی جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ ایک تربوز میں تقریباً 92% پانی موجود ہوتا ہے۔ تربوز غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے جس میں بہت کم کیلوریز پائی جاتی ہے۔ تربوز میں وٹامن اے، وٹامن سی، پوٹاشیم، میگنیشیم، وٹامن B1، B5 اور B6 پایا جاتا ہے جو انسانی جسم کے لیے انتہائی مفید ہے، جو دن بھر ایک انسانی جسم کو متحرک رکھتا ہے۔ تربوز میں کیوبین مادہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، انسانی جسم میں کینسر کے خطرات کو دور کرتا ہے۔ تربوز میں لیکوپین کی بھی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے جو جسم میں کسی بھی قسم کے کینسر کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے۔ دنیا میں موت کی بڑی وجہ دل کی بیماریاں ہیں اور تربوز انسان کو عارضہ قلب کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تربوز ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرنے میں معاون ہے۔ انفیکشن بہت سے دائمی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، جبکہ انسانی جسم میں انفیکشن کو روک تھام میں تربوز اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں موجود مختلف وٹامنز اور اینٹی آکسائڈ انفیکشن کو ختم کرتے ہیں۔ تربوز میں وافر مقدار میں لائکوپین پایا جاتا ہے جو آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور سوزش جیسی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ انسانی آنکھوں میں پیدا ہونے والی بینائی کی کمی کو بھی دور کرتا ہے اور آنکھوں کی روشنی کو بہتر کرتا ہے۔ تربوز جسم میں پائی جانے والی ہڈیوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ یہ جسم میں کیلشیم کی مقدار برقرار رکھنے میں فراہم کرتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ جلد اور بالوں کے لیے مفید ہے جو جسم اور بالوں کو صحت مند رکھتا ہے۔
نظام ہاضمہ، تربوز میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو آپ کے نظام ہاضمہ کو بہتر کرتا ہے اور قبض کے روک تھام میں بھی کارآمد ہے۔ آخر میں آپ کو بتاتے چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز کو اکثر کھجور کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے۔ ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے توڑتے ہیں۔ آپ بھی سحری اور افطار میں تربوز کا استعمال کرتے رہیں اور اس سنت پر عمل کریں۔ اللہ پاک سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔